بارے میں سوچ بچار کرے۔ پاکستان ہم سب کا ہے، یہ صرف سیاسی لیڈروں کا، یہ وکلاء کا، یہ ڈاکٹرز کا، تاجروں کا نہیں ہے، یہ ہم سب کا ہے۔ اور اس وقت پاکستان کا ہر شہری 23 کروڑ عوام رو رہے ہیں۔ پہلے غریب رو رہا تھا، مزدور رو رہا تھا، اب سفید پوش پاکستانی بھی رو رہا ہے، دکاندار بھی رو رہا ہے، وکیل بھی رو رہا ہے، ڈاکٹر بھی رو رہا ہے۔ ایک خوف ہے کہ کل کیا ہوگا۔ ایک چھوٹی سی خبر لگتی ہے کہ چینی کا، آٹے کا، گھی کا، پیٹرول کا، گیس کا شارٹیج ہونے والا ہے، اور چند لمحوں میں لوگ دکانوں کو خالی کرتا ہے، گھروں میں سٹور رکھتا ہے۔ خوف ہے کہ کل کچھ بھی نہیں ہوگا تو آج کچھ جمع کروں۔ جس کے جیب میں پیسہ ہے تو جا کر آٹا گھی اٹھا کر گھر میں سٹور کرتا ہے، اور جو تنخواہ دار ہے ظاہر ہے 30 تاریخ کے آنے سے قبل ان کے ساتھ پیسہ تو نہیں ہوتا ہے، تو ساری رات خوف میں گزارتا ہے۔ تو بھوک ہے اور خوف ہے۔ قرآن کریم میں ان دونوں چیزوں کا تذکرہ ہے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، اللہ ایک بستی کا مثال پیش کرتا ہے جہاں کے لوگ امن میں تھے، خوشحال تھے۔ يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، چاروں طرف سے رزق کے دروازے کھلے تھے۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اس بستی کے لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کو ٹکرایا۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، تو اللہ نے اس کو بھوک کا لباس پہنایا، والخوف، اور خوف کا، بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، ان کے اپنے عمل کی وجہ سے۔ تو آج 23 کروڑ پاکستانی پاؤں تلے سونا چاندی کے ذخائر موجود، 1000 کلومیٹر پر مشتمل ساحل موجود، بلند اور باڑا پہاڑ موجود، 5 دریائیں بہتے ہیں، محنت کش عوام، ذہین پتین نوجوان، لیکن چاروں طرف بھوک اور افلاس ہے، غربت ناچ رہی ہے۔ کوئی بیمار ہو جائے تو علاج کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ 30 تاریخ آنے پر بجلی، گیس، پانی کا بل ادا کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ اور شرم کی بات یہی ہے، افسوس کی بات یہی ہے کہ ایک طرف پوری قوم بھوک اور افلاس میں مبتلا ہے، اور دوسرے طرف آپ کی حکومت نے سینکڑوں کی تعداد میں قیمتی گاڑیاں درآمد کرنے کی سمری پر دستخط کی ہے کہ درآمد کیا جائے۔ ان کے کتے، ان کے بلیوں کے لیے فرانس سے خوراک آتی ہے۔ ان کے پروٹوکول میں کوئی کمی نہیں آئی۔ آج کی خبر ہے کہ جناب عمران خان صاحب کے گھر پر بھی 600 پولیس کا پہرا، وزیر اعظم کے گھر پر پہرا، بلاول ہاؤسز پر پہرے،
کیسے سخت دل لوگ ہیں. پیسہ غریب عوام کا، ٹیکس غریب عوام کا، اور پولیس تنخواہ اسی ٹیکسز سے لیتی ہے. اور پہرا عمران خان کا، پہرا شہباز شریف کا، پہرا بلال کے گھر کا. یہ گاڑیاں جو گزرتی ہے پروٹوکول کے، سینکڑوں گاڑیاں، ان سے جو دھواں نکلتی ہے یہ آپ کا پیسہ جلتا ہے، یہ آپ کی محنت ہے. میرے محترم بھائیوں، مسئلہ کیا ہے؟ آج بھی ہم ایک ایسے نظام میں سانس لے رہے ہیں کہ جس طرح مغل بادشاہت کے زمانے میں عوام مجبور تھے اور مغل بادشاہت تھی، آپس میں لوگ کہانیاں بیان کرتے تھے. آج شہزادہ غصہ تھا، آج شہزادی مسکرائی، آج اس نے چہرہ دکھایا، آج اس کو ہم نے گھوڑے پر سوار دیکھا، آج اس نے شکار کھیلا. صدیاں گزر گئی، ہمارے حالات نہیں بدلے. یہ جو مغل بادشاہوں کا اور شہزادوں کا نظام ہے، اس کے ہوتے ہوئے 100 سال گزر جائے آپ ترقی نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے ترقی کے لیے کچھ اصول بنائے ہیں، اسلامی ملک ہو یا غیر اسلامی ملک، لیکن قانون کی حکمرانی ہوگی، عدل اور انصاف کا نظام ہوگا. کل خبر تھی چھوٹی سی کہ امریکہ میں 13 گھنٹے پولیس نے امریکی صدر کے گھر کی تلاشی لی. 13 گھنٹے، 13 گھنٹے وہاں کی پولیس ان کے گھر میں موجود تھی. ایک ایک چیز کو انہوں نے دیکھا، اس کی تصاویر لیے، اس کو قبضے میں لیا، اور یہی تلاش کرنا چاہتے تھے کہ بائیڈن کے ساتھ پرانے کچھ کاغذات پڑے ہیں. آپ کے ملک میں کیا پولیس کسی منسٹر کے گھر کے، کسی ایم این اے، ایم پی اے، کسی سینیٹر کے گھر کی تلاشی لے سکتی ہے؟ یہ ظالم چوک میں سرخ بتی پر کھڑا ہونا اپنا توہین سمجھتا ہے. سرخ بتی کا احترام کرے گا غریب ٹیکسی والا، غریب ٹرک والا، عام دکاندار. یہ ظالم طبقہ قطار میں کھڑا ہونا، ایئرپورٹ پر، ریلوے اسٹیشن پر، ہاسپٹل میں، قطار میں باری کا انتظار کرنا اپنی توہین سمجھتا ہے. یہ ٹیکس ادا نہیں کرتے، یہ بجلی کا بل ادا نہیں کرتا، اپنے آپ کو برہمن سمجھتے ہیں اور عوام کو شودر سمجھتے ہیں. آج ان کی وجہ سے، میری اور آپ کی وجہ سے نہیں، ہم محنت کرتے ہیں، بچوں کو کہلاتے ہیں. یہ بغیر محنت کے ان کی پراپرٹیز میں، ان کی جائیدادوں میں، ان کے بینک بیلنس میں اضافہ ہوتا ہے. میرے پیارے بھائیوں، اللہ نے ہمیں ہر نعمت سے نوازا ہے، لیکن اس کرپٹ اشرافیہ کی وجہ سے پاکستان کا پاسپورٹ دنیا بھر میں ناکام ترین، کمزور ترین پاسپورٹ بن گیا ہے. آخری 4 ممالک میں ہم
شامل ہے. ہمارے بعد صرف صومالیہ، یمن اور افغانستان ہے. حال یہ ہے کہ صومالیہ میں بھی جنگ، یمن میں بھی جنگ، افغانستان میں بھی جنگ، لیکن ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے پاکستان کا پاسپورٹ تباہ ہو گیا. 62,000 ارب روپیہ قرضوں کا حمالیہ ہمارے کندھوں پر. چھوٹے چھوٹے بچے 2,70,000 روپیہ آج مقروض ان لوگوں کی وجہ سے. 1 کلو پیاز لاہور میں 250 روپیہ، آلو، ٹماٹر، آٹا. بھئی یہ تو وہ چیزیں ہیں جو درآمد نہیں کی جاتی، یہ تو ادھر پیدا ہوتے ہیں. پاکستان زرعی ملک ہے، لیکن ان لوگوں نے تمہاری زراعت کو بھی تباہ کیا، کارخانوں کو بھی تباہ کیا. پی ٹی سی ایل، پی آئی اے، اسٹیل مل، وابڈا، ہر چیز کو انہوں نے تباہ کیا. انہوں نے کیا چیز بنایا؟ انہوں نے اپنے لیے بنگلے بنائے. تمہارے جھونپڑیوں میں بھی انہوں نے اندھیرا کیا ہے. انہوں نے تعلیمی نظام کو تباہ کیا. ذکر اللہ مجاہد کو دیکھا ہوگا کہ لاہور جیسے تہذیب یافتہ شہر میں، علم کا شہر، مساجد کا شہر، مدارس کا شہر، علامہ اقبال کا شہر، شاہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا شہر، سید مودودی رحمت اللہ علیہ کا شہر. اس شہر کو یہ دن دیکھنا پڑا کہ 5-6 بچیوں نے ایک بچی کو زمین پر گرا کر تشدد کر رہے ہیں کہ اس بچی نے ان کو نشے سے منع کرنے کی کوشش کی. ہوا یہ واقعہ کہ نہیں ہوا؟ 70 لاکھ پاکستانی بچے ان ظالموں کی وجہ سے نشہ کے عادی ہو گئے. ہر 5واں پاکستانی ان کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہو گیا. تو میں واجب الاحترام علماء کرام سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. ہمیں دشمن کا ایٹم بم اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا. لاکھ مریں گے، 10 لاکھ مریں گے، 15 لاکھ مریں گے. ان لوگوں نے ہماری نئی نسل کو تباہ کیا. 70 لاکھ لوگ ہمارے نشہ میں مبتلا ہے. یہ وفاقی منسٹر کا سٹیٹمنٹ ہے جو اس نے سینٹ میں میرے سامنے دیا تھا. میرے بھائیوں، کشمیر جل رہا ہے، پوچھنے والا کوئی نہیں. عاطیہ رو رہی ہے صبح اور شام کہ پاکستان میرے لیے کیا کر رہا ہے. کوئی فکر کرنے والا نہیں ہے. 90 لاکھ اوورسیز پاکستانی جہاں بھی ہے لاوارث ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اس لیے کہ حکمرانوں کا ایک ہی کام ہے، سرکاری زمینوں پر قبضے کرنا، ملک کو لوٹنا، توشہ خانے کو لوٹنا، کارخانوں کو لوٹنا، اور عوام کو دھوکہ دینا کہ میں نے تمہارے لیے لنگر خانہ بنایا، میں نے تمہارے لیے مسافر خانہ بنایا. اپنے ملک میں مسافر خانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے ملک میں ہر پاکستانی کو اپنے گھر کی ضرورت ہے، لنگر خانے کی ضرورت نہیں ہے. ہر پاکستانی کو رزق حلال کمانے کے لیے روزگار کی ضرورت ہے. خیراتی کپڑے کی ضرورت نہیں ہے. ہر پاکستانی کو آگے بڑھنے کے لیے وسائل کی ضرورت ہے. قرضے لے لے کر آپ نے اپنے پراپرٹیز میں اضافہ تو کیا، پاکستان پر
ہمالیہ کے طرح بڑے بڑے قرضوں کے پہاڑ رکھتی ہے. تو اس کرپٹ اشرافیہ نے اس کا نام پی ڈی ایم رکھے, اس کا نام پیپلز پارٹی رکھے, اس کا نام پی ٹی آئی رکھے. یہ ایک کرپٹ اشرافیہ ہے. یہ ایک گندا مردہ لاش کی طرح ایک نظام کے فیسیلیٹیٹر ہے. میں نے علماء کرام کو اس لیے بلایا ہے کہ کیا قیامت میں اللہ تعالیٰ اس ملک کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھے گا, اپنی اس امت کے بارے میں نہیں پوچھے گا. اقبال نے فرمایا ہے کہ بیاں کے کاری امت راب سازیم, قمار زندگی مردانہ بازیم. آؤ کہ اس امت کی بگڑی بنا دے اور اس امت کے خاطر اپنی زندگی قربان کر لے. چنان نالیم اندر مسجد شہر کہ دل در سینہ ملا گدازم. مسجد شہر کے مسجد میں بیٹھ کر میرے ساتھ اتنا رونا ہے کہ عالم دین اور امام مسجد بھی ہماری اس رونے میں شریک ہو جائے. اقبال نے آپ سے درخواست کی ہے کہ اے کمین عزیب قرآن عظیم, قرآن پر فخر کرنے والے, تا کجا در حجرہ میں باشی مقیم, کب تک آپ مسجد کے کونے میں بیٹھے ہیں. در جہاں اسرار دین را پاش کن, نقطۂ شرعی مبین را پاش کن. کس نگردد در جہاں محتاج کس, نقطۂ شرعی مبین این اسوبس. اقبال نے یہی فرمایا کہ مسجد کے کونے سے باہر نکل کر عالم اسلام اور عالم انسانیت تک دین کا پیغام پہنچا دے. اور دین کا پیغام یہی ہے کہ ایک انسان دوسرے کا غلام نہ ہو. یہاں ایک انسان دوسرے کا غلام ہے, جاگیرداروں کا, کارخانہ داروں کا. اس لیے میرے پیارے بھائیوں, خوشحال پاکستان بنانا ہے تو طریقہ کیا ہے میں نہیں بتاتا ہوں, قرآن سے پوچھتا ہوں کہ قرآن کریم نے خوشحال پاکستان کا کیا طریقہ بتایا ہے. تو سورہ نوح میں اللہ نے جواب دیا ہے کہ توبہ کر لو. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, وہ معاف فرمائے گا. یرسل السماء علیکم مدرارا, بارشیں ہوں گی ضرورت کی, رحمت کی. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. پھر اللہ تمہارے معاشی طاقت میں اضافہ فرمائے گا, افرادی قوت میں اضافہ فرمائے گا, اور تمہاری اریگیشن اور تمہاری زراعت کو بہتر بنائے گا. آئے مل کر توبہ کرتے ہیں, انفرادی توبہ بھی, اجتماعی توبہ بھی. ہم آپ کو اس دین کی طرف بلا رہے ہیں جس پر ہم نے ایمان لایا ہے. تجربات تو ہو گئے, ماشاءاللہ ان کو ہم نے دیکھا. نام نہاد جمہوریت پسندوں کو ہم نے دیکھا. انہوں نے ہمیشہ آپ کو دھوکہ دیا ہے. کبھی روٹی کپڑا اور مکان کے نام پر دھوکہ, کبھی ہم پاکستان کو ایشین ٹائیگر بنائیں گے, کبھی سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ, کبھی حقیقی تبدیلی کا نعرہ. یہ تمام کے تمام نعرے حالات نے ثابت کی ہے کہ جھوٹ پر مبنی نعرے تھے. ایک ہی نعرہ ہے جس پر یقین کرنا چاہیے, اور وہ قرآن کا نعرہ ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. رب کے ساتھ, رب کے نظام کے ساتھ جوڑو, وہ بدامنی میں امن دیتا ہے اور بھوک میں کانا دیتا ہے.
تو جماعت اسلامی علماء کرام سے درخواست کرتی ہے کہ اس امت کو ایک امت بنانا ہے۔ ہم اگر قوم پرستوں کو اجازت نہیں دیتے ہیں کہ وہ ہمارے ایک ملت پاکستان کو پنجابی، سندھی، بلوچ اور پٹھان کی بنیاد پر تقسیم کرے، جو یہ کام کرتا ہے کہ پنجابیوں کو، پشتونوں کو، بلوچوں کو، سندھیوں کو آپس میں جو بھی لڑاتا ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ پاکستان کا دشمن ہے۔ لیکن اسی طرح اگر کوئی دین کے نام پر، مسلک کے نام پر اس امت کو آپس میں لڑاتا ہے، وہ بھی انصاف نہیں کرتا ہے۔ دشمن کو منتشر پاکستان چاہیے، دشمن کو آپس میں دست بگریبان امت چاہیے، اور اللہ کو ایسی امت چاہیے، ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، یہ امت واحدہ بن جائے۔ میرے دوستو، آج جامعہ اشرفیہ کے مفتی شاہد عبید صاحب نے جن خیالات کا اظہار کیا کہ مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب جنت میں جائیں گے، میں کہتا ہوں بات ادھوری ہے۔ جنت میں وہ بھی جائیں گے جنہوں نے مولانا عبدالاکبر چترالی کو اسمبلی میں پہنچایا ہے۔ وہ چترال کے لوگ ہیں، وہ چترال کے ووٹر ہے، جنہوں نے وہاں نوابوں اور قوانین کے بجائے ایک غریب کو، ایک فقیر کو، ایک عالم دین کو ووٹ دیا، کردار کو ووٹ دیا، ہمت کو ووٹ دیا، غیرت کو ووٹ دیا، اللہ کی دین کے سپاہی کو ووٹ دیا۔ میں سلام پیش کرتا ہوں چترال کے لوگوں کو کہ انہوں نے مولانا عبدالاکبر چترالی کو اسمبلی تک پہنچایا۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ بڑی اسمبلی، عظیم اسمبلی ہے، اس کے ماتھے پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہے، لیکن اندر جتنے ممبران ہیں شاید اس کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ترجمہ معلوم ہو۔ اندر قرآن کریم کے آیاتیں بھی موجود ہے، لیکن کیا کرے، ایسے گونگے، بہرے، اندھے لوگ ہماری قوم منتخب کر کے وہاں بیچتی ہے کہ جن کو اپنے کتوں کا، اپنے بلیوں کا خیال تو ہے، غریب قوم کا خیال نہیں ہے۔ تو راستہ تو یہی ہے کہ اگر کوئی 100 چترالی وہاں پہنچے، آپ یقین کریں پاکستان اس ظلم اور جبر، بھوک اور غربت اور افلاس سے نجات حاصل کر سکتا ہے۔ اور اب یہ موقع آ رہا ہے، جنرل الیکشن، ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ ایک دن قومی اسمبلی کا، صوبائی اسمبلی کا ایک دن الیکشن ہو۔ جب آپ کہتے ہیں کہ ہم غریب ہیں اور الیکشن پر 46 ارب روپیہ خرچہ آتا ہے، 72 روپیہ خرچ آتا ہے، 72 ارب روپیہ خرچہ، تو یہ تو عیاشی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ 2 اسمبلیوں کا، پھر 2 اسمبلیوں کا، پھر قومی اسمبلی کا؟ اگر آپ واقعی جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں تو اس ملک کے استحکام کے لیے ضروری ہے کہ ایک دن الیکشن ہو۔ اور الیکشن کمیشن سے بھی کہتا ہوں کہ اس ادارے پر قوم کا اعتماد بحال کرے اور اپنے کریکٹر اور کردار کو غیر جانبدار ثابت کرے۔ میں خیبر پختونخوا اور پنجاب میں نگران حکومتوں کو بھی آگاہ کرتا ہوں کہ آپ کا کام یہی ہے کہ ایک شفاف الیکشن کے لیے ماحول بنا لے اور اپنے ہر لفظ
اور ہر عمل سے ثابت کرے کہ اب غیر جانبدار ہے۔ تو میں لاہور کے علماء کرام سے اپیل کرتا ہوں کہ لاہور میں لیاقت بلوچ، حافظ سلمان بٹ، ڈاکٹر فرید احمد پراچا، یہاں عثمان رمز ہمارے ممبران رہے ہیں، سید اسعد گیلانی ہمارے کراچی شہر میں، پروفیسر غفور صاحب، محمود اعظم فاروقی صاحب، ہمارے نعمت اللہ خان صاحب، عبدالستار افغانی صاحب طویل عرصے تک میئر رہے ہیں۔ لیکن میری قوم جانتی ہے کہ عبدالستار افغانی صاحب اتنے بڑے شہر کا میئر تھا، دنیا میں 12واں نمبر بڑا شہر ہے، لیکن ان کی میت کرایہ کے گھر سے نکلی، ان کا جنازہ ایک کرایہ کے گھر سے۔ یہ دیانت ہے جماعت اسلامی کا۔ تو اگر یہاں کے علماء کرام بھی چاہتے ہیں کہ ایسے لوگ ہوں جو وہاں جا کر منبر اور محراب کا تحفظ کرے، ایسے لوگ جو وہاں جا کر ماں اور بیٹیوں اور بہنوں کی عزت اور عصمت اور دوپٹوں کا محافظ ہو، وقت کا ابن قاسم بن جائے، وہاں پہنچ کر آپ کے خزانے کا تحفظ کرے، تو ایک ہی راستہ ہے کہ آئندہ الیکشن میں غیر جانبدار رہنے کی بجائے آپ میدان میں نکل کر اسلامی تحریک کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہو۔ اور میں علماء کرام کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، ہم آپ کی پشت پہ کھڑے ہیں، ہم آپ کے دائیں بائیں کھڑے ہیں۔ جماعت اسلامی ایک خاندان ہے اور ہر عالم دین اس خاندان کا حصہ ہے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ آج کا یہ عظیم شان علماء کرام کا اکٹھ اور اتنے بڑے تعداد میں لاہور کے علماء کرام کا یہاں جمع ہونا، یہ لاہور میں انقلاب کا، پنجاب میں انقلاب کا اور پورے ملک میں ایک اسلامی انقلاب کا ذریعہ بنے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔